بیسیکلی آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں. 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فزکس کی فیلڈ میں اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے, سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف ان سین ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کریٹر کی طرف سے آتا ہے. دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے. تو ریویلڈ نالج وہی کا علم ہو یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم, دا نالج obtained through observations and experiments, یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو ریلیجن وداؤٹ سائنس, سائنس وداؤٹ ریلیجن از lame, and religion without science is blind. ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے. ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی. اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, جس کو ہم سائنس کے فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل ایونٹ کی. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے. سائنس صرف فزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے, جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے, انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی, وہ پابند ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے, قوت اچھال, اس کو سائنس یوز کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں. لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے نا, وہ ختم ہو جائے. اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے. ارشمیدس کریٹر نہیں ہے اس لا کا, ڈسکور کرنے والا ہے. سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے سائنس نے کوئی کارنامہ کر لیا. سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, یہ ایک ڈسکوری ہے, لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا. انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں, سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے, لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا, انڈا کریٹر نے بنایا. تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر, یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو, تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس, قوت کشش ثقل, جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا, اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو, لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے, تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی, جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے, جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا, جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں, چکر کھا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے, پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو, اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی, جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے.
आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा, ना टाइम कांस्टेंट है ना मैथ कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट है, लेकिन वो भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी है? 300,000 यानी 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड। रोशनी इतनी तेज है कि एक सेकंड में जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। यूं 1,86,000 मील फी सेकंड या 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है, यानी एक तरफ से चलें वापस आए 40,000 किलोमीटर है। तो एक सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। इसलिए कायनात के फासले जो हैं वो रोशनी के एतबार से मापे जाते हैं। ये इतने लाख नूरी साल, और एक नूरी साल ही बहुत ज्यादा होता है। 1 लाइट ईयर ये है कि रोशनी एक साल तक इसी रफ्तार से चलती रहे तो जितना फासला तय करती है। वो तो आप मेरा हु इज अल्लाह वाला लेक्चर देख लें, मसला 60, उसमें मैंने फिर बताया कि कायनात के फासले कितने हैं। तो आज हम ब्लैक होल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो ब्लैक होल का उनका एक कॉन्सेप्ट था कि ऐसा अगर हो तो हो जाएगा। फिर साइंटिस्ट ने उस पर काम करना शुरू किया। आप हिस्ट्री देखें, करते करते 3-4 साल पहले से इन्होंने अभी वो उसके ऊपर यानी दुनिया में जितनी टेलीस्कोप्स थी बड़ी बड़ी 8 टेलीस्कोप्स इन्होंने फिट की, जो कई यानी सालों तक वो इमेज लेती रही हैं। वो इमेजेस जोड़ के तो उन्होंने बहरहाल एक ब्लैक होल ऐसा दरियाफ्त कर लिया है कि जो वाकई जहाँ पे ये पूरी कहकशाएँ भी गायब हो जाती हैं। और ये फिजिकली उसकी वीडियो भी उन्होंने मंजर आम पे ले आए। तो सर ये तो क्रिएशन है ना जी, असल तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्रिएटर है। गॉड इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। साइंस तो सिर्फ आपको चीज़ों की नो हाउ देती है, जो पीछे विल ऑफ क्रिएटर है, विल ऑफ गॉड है। ज़ाहिर साइंस तो वो फिर आइंस्टाइन ने खुद ही कह दिया ना कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो ये ब्लैक होल की दरियाफ्त बहुत बड़ी दरियाफ्त है। बाकी जो लोग इसको धक्के से वो कुरान पाक की आयत में फिट करने की कोशिश करते हैं, वो सारी हमारी असेसमेंट्स हैं। उस तरीके से एक जिस तरह सूरतुल वाक़िया में आयत वो लेके आते हैं ना, फला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम। मैं कसम याद फरमाता हूँ उन जगहों की जहाँ पे सितारे डूबते हैं, और काश तुम जानते होते कि कितनी बड़ी कसम है जो हमने याद फरमाई है। तो बाद लोगों ने इस आयत को ब्लैक होल के साथ रिलेट किया कि सितारों के